رات 9 بجے گمان ڈرامے میں میں نے دیکھا کہ سامیہ کس طرح اپنا فائدہ اٹھا رہی ہے اور وہ کس طرح پاگل بنا رہی ہے روما کو، کس طرح کی چالاکیاں کر رہی ہے اور کیا کیا کر رہی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا روما پہ، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگلی ایپیسوڈ میں روما کے ساتھ کیا ہوگا. اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ سامیہ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لوگ اپنے فائدے کے لیے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں. تو اگلی ٹیوزڈے کو ضرور دیکھنا نہ بھولیے گا 9 بجے ڈرامہ گمان. اچھا، اب اگلے مہمان کو میں بلاتی ہوں، اور جن کے بارے میں آپ کو شروع سے بتا رہی تھی کہ یہ ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیں گے. محمد فیصل، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں آپ کی مطلب آپ کی سوچ میں مجھے بتائیے گا کہ خواب کیا ہوتے ہیں، خواب کیوں آتے ہیں؟ خواب بیسیکلی 2-3 جو انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کو کسی کو گائیڈ کرنے کے لیے خواب وغیرہ آ سکتے ہیں، اس میں بتایا جاتا ہے. ہاں، ہوتا یہ کہ جب بھی انسان کو کوئی ایک قسم کا پیٹرن کا کوئی خواب مسلسل آ رہا ہوگا کہ ایک خاص طور پہ اشارہ کیا جائے، کسی چیز کی نشاندہی کی جائے گی، تو اس پیٹرن کے مختلف خواب آتے رہتے ہیں. بعض ٹائم جو ہمارے مشاہدے میں بات چیز رہی ہے کہ ایک ہی خواب کے ہوتے ہیں، اس کے سیکوینس ترتیب پر چلتے رہتے ہیں. پھر وہ کسی کے پاس بھی جاتا ہے بیسیکلی، پھر اس کو تعبیر بتائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایز اٹ از ہو جاتا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جب کسی کو خواب کی تعبیر بتائی جائے تو جو اس کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کی زندگی کے اندر نشو و فراز جو بھی چل رہا ہے، جو اس کا ایکچوئل ٹائم چل رہا ہوگا، وہ اس کے اوپر اس کو بیس کر کے ہم بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس کی تعبیر یہ ہوگی. پھر یہ اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے انسان کی مرتے حیات تک. اچھا، یہ خواب و خیال کا جو لفظ لوگ یوز کرتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ خواب اور خیال الگ الگ ڈفرینٹ ہے. خیال انسان کو جاگتے ہوئے بھی آ سکتا ہے. کتنے وسوسے ہوتے ہیں؟ وسوسے نہیں، وسوسے بھی الگ چیز ہے. وسوسے ڈالے جاتے ہیں. اچھا، وسوسے بیسیکلی شیطان کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں. خیال انسان جاگتی آنکھوں کے ساتھ سو سکتا ہے، اور جو خواب آتا ہے وہ صرف اور صرف جب انسان سوتا ہے تب آتے ہیں، ادروائز نہیں آتے. کیسے پتا چلے کہ یہ شیطانی خواب ہے اور یہ خواب واقعی کوئی مطلب رکھتا ہے؟ خواب کے جب انسان کو دیکھا جاتا ہے خواب کے اندر تو اس کے اندر نشانیاں ہوتی بیسیکلی، اور نشانیوں کو دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ خواب کس کی طرف سے آ رہا ہے. وسوسہ آ رہا ہے، شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، رحمان کی طرف سے آ رہا ہے، یہ دنیاوی خواب ہے. نبی پاسم کی اس کے اوپر حدیثیں ہیں، حدیثوں کے اوپر ہم بیس کر کے بتاتے ہیں کہ اس کا کیا مفہوم ہوگا، کیا معنی ہوگا. اچھا، کوئی وقت ہوتا ہے خواب آنے کا؟ ٹائمنگ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. جو نبی پاسم کا حدیث کا ہے جو نے پڑھا ہے وہ فجر سے پہلے، اور جو ہم نے کیلولہ کا ٹائم ہوتا ہے اس کے جو خواب ہوتے ہیں بہت بہترین ہوتے ہیں، اثر ان کا فوراً ظاہر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو برسات کے اندر جو کچے پکے موسم ہوتا ہے، موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بھی لوگوں پر اثرات پڑتے ہیں، اس کے بھی خواب کی تعبیریں ڈفرینٹ نکلتی ہیں. سردی اور گرمی کا جو ٹائمنگ ہوتا ہے اس کے بھی جو اثرات ہوتے ہیں ڈفرینٹ نکلتے ہیں. خزاں بہار کا جو ہوتا ہے اس پہ بھی انسان ایسی ہستی اللہ نے پیدا کری ہے، ایسی مشین ہے وہ، اس پہ ہر چیز کا امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن ہم لوگوں کو یہ دیکھ کے بتانا پڑتا ہے کہ ایکچوئل کیا چل رہا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ، اس کے اوپر تعبیر دی جاتی ہے کہ آپ کی تعبیر یہ ہے. وہ اصل سوال کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ سوال کیا کیا جا رہا ہے. اچھا، تو میں پہلا سوال آپ سے کرتی ہوں. جو خواب اصل میں نے دیکھا تھا، ایک ہی چیز دیکھ رہی تھی میں خواب میں بہت عرصے سے، اور آج کا شو بھی ہم نے اسی لیے رکھا ہے، خواب اور حقیقت. ہوا کچھ یوں تھا کہ میں بہت دنوں سے خواب میں دیکھ رہی تھی، میں جہاں سوتی تھی میں دیکھتی تھی کہ جس جگہ میں سوتی ہوں اسی کی چھت پہ، اسی کروٹ پہ، جس کروٹ پہ میں اصل میں سو رہی ہوتی تھی، اسی کروٹ سے میں جاگتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ میرے سر کے اوپر چھپکلیاں چل رہی ہیں، سام چل رہے ہیں. چھپکلیاں سام کئی دنوں تک میرے خواب میں آتے رہے، اور اس عرصے میں میں بیمار بھی ہو گئی. میری نیندیں بھی بہت عجیب سی رہنے لگی، میں سو صحیح سے نہیں پا رہی تھی، اور میرے آدھے سر کے بال بھی جھڑ گئے تھے، تو کافی بیمار ہو گئی تھی میں. یہ آپ کا ریل خواب بتا رہی ہوں جی، بالکل. میں نے کسی بزرگ سے پوچھا جو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کچھ پڑھنے کے لیے دیا اور مجھے کہا کہ تم پہ کوئی نظر ہے یا کچھ ہے تو یہ چیز تم پڑھو، اور اگر واقعی یہ سچ ہے جو میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا یہ ہوا ہے تو جاندار سانپ اور چھپکلی آپ کے ہاتھ میں ہوگی. میں وہ لڑکی ہوں جو چھپکلی اور سانپ سے شدید ڈرتی تھی اور مجھے سخت خوف آتا تھا، مگر اس دن اسی شو پہ اتفاق سے میں نے سانپ اور چھپکلی پکڑی اور میں لے کے پورے اسٹوڈیو میں سیٹ میں گھوم رہی تھی. اور بعد میں مجھے ان بزرگ کی یہ بات یاد آئی کہ جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا، تو واقعی میری آنکھیں کھل گئی اور میں خوف زدہ ہو گئی، اور اس دن مجھے یقین آ گیا کہ واقعی خواب کسی نہ کسی وجہ سے آتے ہیں. ذرا آپ تعبیر بتائیے. یہ ہے تعبیر انہوں نے جو اپنے ایک ان کی کیلکولیشن ہوتی ہے، ہر انسان کی ہوتی ہے. انہوں نے آپ کو جو کیلکولیشن بتائی، آپ نے اس کے اصل میں جو خواب کا اصول یہ ہوتا ہے جس کو تعبیر پوچھی جائے وہ جو بتائے گا وہی ہو جاتی ہے. تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا. اچھا، جو آپ کا خواب تھا
آپ کو دیکھنے کے بعد جو بتایا گیا کہ آپ ہاتھ میں چھپکلیاں سانپ لیں گی، اب بیمار ہوگی یا اثرات ہیں آپ پہ، تو آپ کے ساتھ ایز اٹ از ہوا. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی تعبیر میرے حساب سے آپ کے نوکروں کے اوپر پورا بیس ہو رہا ہے اگر اس خواب کو دیکھا جائے. اچھا. آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، لوگوں کے اوپر بوزار کرتی ہیں. اگر آپ کو کوئی جانا ہے، آپ کو سرونٹ چاہیے ہر کام کے لیے. اچھا اچھا. جی ہر آدمی کا اپنا ویو ہوتا ہے جی، لیکن آپ کی تعبیر مل چکی ہے اور پریکٹیکل بھی ہو چکا ہے. تو اس کی ادروائز اس کے وہ تعبیر کمپلیٹ ہوگی، اب اس کا کوئی مفہوم اچھا تعبیر کمپلیٹ ہوگی. جی کیونکہ جو پہلا شخص تعبیر دے گا ایز اٹ از ہوگی. اچھا صدقہ بھی دیا جاتا ہے خواب دیکھنے کے بعد؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب کوئی آپ ایسا خواب دیکھیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کیفیت ہوتی ہے انسان کے اوپر. اب کیفیت کا کیا ہوتا ہے؟ جی آپ اچھی چیز دیکھیں گے تو آپ اس پہ اثر لیں گے، جی جی، اپنی شخصیت پہ اس کا اثر آ جائے گا. ہاں. اور آپ کوئی چیز بری دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے. تو خواب میں بھی یہ معاملہ درپیش ہوتا ہے. جب کوئی بندہ اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت حشاش بشاش ہوتا ہے، جو حدیثوں کے اندر آیا ہے جب بندہ صبح اٹھتا ہے اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو اس کا مطلب اچھی چیز دیکھی اس نے. اور جب برا خواب دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب کوئی برا خواب دیکھیں اس کا ذکر نہ کریں، کروٹ بدل لیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے الٹے ہاتھ پہ تھتکار دیں. صبح حسب توفیق صدقہ دیں. اور اگر آپ کو خواب واقعی میں بتانا ہے یا آپ لینا چاہ رہے ہیں اچھی بری کتابیں، مشائخ سے لیں یا اس آدمی سے لیں جو اس کا ایکسپرٹ ہو. اچھا 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 ٹھیک ہے. کالر موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں، کہاں سے؟ میں رحیم عرفہ سے فائدہ بات کر رہی ہوں. فائزہ کیسی ہیں؟ ٹھیک اللہ کا شکر. آج کا شو اور ٹاپک کیسا لگ رہا ہے؟ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہے. بہت شکریہ فائزہ. کلی کی وجہ سے سائدہ جی بہت شکریہ. اچھا بتائیں آپ آج کے ٹاپک کے حوالے سے کیا بات کرنا چاہیں گی؟ میں خواب دیکھتی ہوں جاگتے ہوئے کہ میں ایک ریڈ کلر کی گاڑی لوں گی. ٹھیک ہے نا؟ فراری تو نہیں ہے وہ گاڑی؟ گاڑی میں نے دیکھی خواب میں کہ میں ریڈ کلر کی نا جیپ لوں گی. اور صبح جب میں اپنی بھابھی کے ساتھ بازار گئی ہوں میں نے وہی گاڑی دیکھی اور میں اپنی بھابھی سے پوچھ رہی ہوں کہ بھابھی یہ دیکھیں وہ گاڑی ہے جو میں نے رات خواب میں دیکھی ہے. واہ چلے وہی گاڑی. آپ سوتے ہوئے چلتی تو نہیں ہے؟ کبھی آپ رات میں نکل گئی ہوں اور پھر واپس آ گئی اور صبح پھر وہی دیکھ لی ہو؟ ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان سوچتا ہے نا کہ میں نے یہ چیز لینی ہے اور وہی پھر تو اس کا مطلب ہے میں نے جو خواب دیکھا کرینہ کپور نے محلے میں ہمارے جنرل اسٹور کھول لیا تو وہ میں نے صحیح دیکھا. اور یہ انہوں نے واقعی دیکھا تھا. اور یہ واقعی میں سچی بات بتا رہا ہوں، آپ مجھ سے کوئی قسم لے لیں، یہ میں نے خواب سچا بالکل دیکھا. اس کا مطلب ہے تم بہت جلد انڈیا کے اندر کام کرو گے، تم دونوں جا کے. اور جنرل اسٹور میں کام تو نہیں کریں گے سر؟ ایسا تو نہیں ہے. جنرل اسٹور سے مراد جنرل اسٹور میں ہوتی کیا چیز ہے؟ سر وہ کہہ رہی ہے میرے پاس مونگ کی دال نہیں ہے اور چنے کی دال نہیں ہے، تم بس لینا یہیں سے سامان. تو میں کہہ رہا ہوں میں یہی رہوں گا. چلے کالر کو اللہ حافظ کہہ دوں. تھینک یو سو مچ سعیدہ. دوبارہ کال کیجیے گا. اللہ حافظ. میں پوچھوں گی آپ کی میں تعبیر. تھوڑی سی ذرا گفتگو کو کافی سطحی ہے کچھ گہرائی میں لے جاؤں. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، وہ یاد رکھیے گا. دو کوٹیشنز ہیں. ایک میرے ٹیچر کی تھی، اس نے کہا اے پور مین، غریب وہ نہیں جس کی جیب میں پیسہ نہ ہو، غریب اور مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی خواب نہ ہو. واہ 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 واہ. پور مین از ناٹ ون وداؤٹ اے پینی. اور میں اس پہ زندگی پر عمل کرتا رہا. میں کھلی آنکھ سے خواب دیکھتا ہوں اور لوگوں کو سکھاتا ہوں. کئی سال پہلے 80s میں امریکن ویزا کے لیے گیا تو وہ ویزا آفیسر سامنے بیٹھا ہوا تھا. اس نے مجھ سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ یہ فیکٹ ہے. میں نے کہا جی میں آئی ایم اے ڈریم مرچنٹ، میں خواب بیچتا ہوں. اس نے کہا واٹ؟ میں نے کہا یس آئی ایم اے ڈریم مرچنٹ. میں لوگوں کو خواب بیچتا ہوں اور اس کے بعد اس خواب کو کوئی تعبیر پوری کرنے کے لیے طریقہ بھی بتاتا ہوں. اس کو اتنی حیرانگی ہوئی، اس کے بعد کوئی سوال نہیں پوچھا اس سے. اور اس نے پہلا اسٹیمپ 1980 میں لگا امریکن ویزا. اچھا دوسری بڑی اہم چیز خواب کے بارے میں، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. کہتے ہیں خواب وہ نہیں جو آپ نیند میں دیکھتے ہیں، اصل خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہ دیں. ایگزیکٹلی. اور کہتے ہیں کہ جو انسان خواب دیکھنے سے محروم ہو جائے اس کے اوپر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے ہم پوچھیں گے آپ کے خوابوں کی تعبیر اور نئے مہمانوں کو بھی بلائیں گے.